بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ کتاب پڑھیں. اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور گفتگو ہماری آپ کی خدمت میں پیج نمبر 326 تک پہنچ چکی تھی، اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات زندگی تمام ہو گئے تھے. آئیے گفتگو کو شروع کرتے ہیں پیج نمبر 329 سے، اور زندگی حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی حالات زندگی سے ہماری گفتگو شروع ہوتی ہے. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی ایک نظر میں اسم مبارک علی، والد بزرگوار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام، مادر گرامی جناب شہر بانو، لقب زین العابدین سجاد، تاریخ ولادت 15 جمادی الاول سن 38 ہجری، مکان ولادت مدینہ منورہ، تاریخ وفات 25 محرم الحرام سن 65 ہجری، قبر مطہر جنت البقیع مدینہ منورہ. رات کی تاریکیوں میں مدینے کے غربا اور فقراء کو روٹیاں تقسیم کرنے والے نے جب رحلت فرمائی تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ رات کی تاریکیوں میں خبر گیری کرنے والے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام تھے. امام کا اخلاق. امام زین العابدین علیہ السلام کے رشتہ داروں میں سے ایک شخص اس وقت امام کی خدمت میں آیا جبکہ اصحاب پروانے کی طرح شمع امامت کے گرد جمع تھے. وہ شخص وارد ہوتے ہی امام کو برا بھلا کہنے لگا اور سب کچھ کہنے کے بعد چلا گیا. امام نے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، ابھی تم لوگوں نے اس کی باتیں سنی، اب ذرا میرے ساتھ چلو اور میرا رد عمل بھی دیکھو. تربیت کرنے کا بہترین انداز. اصحاب، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اگر آپ اس وقت جبکہ وہ آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا اس کا جواب دیتے تو کیا بہتر نہ تھا؟ امام اصحاب کے ساتھ اس شخص کے گھر کی طرف روانہ ہوئے اور راستے میں اس آیہ کریمہ کی تلاوت فرماتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 134 134. مومنین کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے، مومنین وہ ہیں جو غصے کو پی لیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، اور خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اصحاب نے لبھائے مبارک سے یہ آیہ کریمہ سنی، سمجھ گئے کہ امام بدلہ لینے کی غرض سے نہیں جا رہے ہیں بلکہ ابر کرم برسانے جا رہے ہیں. امام اس شخص کے گھر پہنچے. امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس شخص نے کہا کہہ دو کہ علی ابن الحسین آیا ہے. وہ شخص امام کی آواز سنتے ہی سمجھا کہ امام بدلہ لینے کی غرض سے آئے ہیں. اسی بنا پر وہ جنگ کے لیے آمادہ ہو کر گھر سے باہر نکلا تو خلق عظیم کے وارث اس شخص نے یوں مخاطب ہوئے، بھائی ابھی تھوڑی دیر پہلے تم میرے پاس آئے تھے اور کچھ کہہ رہے تھے. جو کچھ تم نے کہا اگر وہ چیزیں مجھ میں پائی جاتی ہیں تو خدا مجھے معاف فرمائے، اور اگر وہ چیزیں مجھ میں نہیں پائی جاتی ہیں تو میں تیرے لیے بارگاہ خداوندی میں دست بدعا ہوں کہ خدا تجھے معاف کر دے. امام کا جواب سن کر وہ شخص شرم سے پانی پانی ہو گیا، پھر قدم بڑھا کر امام کی پیشانی
پیشانی مبارک کا بوسہ لیا اور کہنے لگا، جو کچھ میں نے کہا اس کا شائبہ بھی آپ کی ذات والا صفات میں نہیں پایا جاتا، بلکہ صحیح معنوں میں اس کا حقدار میں خود ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، مدینہ منورہ میں ایک مسخرہ رہا کرتا تھا جو اپنی حرکات و سکنات سے لوگوں کو ہنسایا کرتا تھا، اور دل ہی دل میں کہا کرتا تھا کہ آج میں امام زین العابدین علیہ السلام کو نہیں ہنسا سکا۔ ایک روز امام زین العابدین علیہ السلام گزر رہے تھے، مسخرے نے بڑھ کر آپ کے دوش مبارک سے آپ کی ابا اٹھا لی، لیکن کوہ حلم کو ذرا بھی جنبش نہ ہوئی۔ اصحاب جا کر اس شخص سے امام کی ابا واپس لائے۔ امام نے اصحاب سے پوچھا وہ کون تھا؟ اصحاب نے جواب دیا، ایک مسخرہ تھا جو لوگوں کو ہنسایا کرتا ہے۔ امام نے اصحاب سے ارشاد فرمایا، اسے جا کر کہہ دو، ان للہ یومن یخسر فیہ المبطلون، خدا کے لیے ایک دن ہے جس دن بیہودہ کام کرنے والے نقصان اٹھائیں گے۔ زید بن اسامہ بستر مرگ پر زندگی کے آخری لمحات طے کر رہے تھے۔ امام سجاد علیہ السلام عیادت کے لیے زید کے پاس تشریف لے گئے اور سرہانے جا کر بیٹھ گئے۔ دیکھا کہ زید کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا رہے ہیں۔ امام نے دریافت کیا، رونے کا کیا سبب ہے؟ زید نے کہا، 15,000 دینار کا مقروض ہوں، لیکن خود میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں اپنا قرض ادا کر سکوں۔ امام نے ارشاد فرمایا، رونے اور گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، تمہارا سارا قرض میرے ذمے، میں سب ادا کروں گا۔ بعد میں امام نے زید کا پورا قرض ادا فرمایا۔ امام سجاد علیہ السلام کی تاریکیوں میں جب کہ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا ہوتا تھا، اس وقت امام اپنے دوش مبارک پر روٹیاں لاد کر غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کیا کرتے تھے اور ان کی مالی کمک مدد کیا کرتے تھے، اس طرح کہ کسی کو بھی اس کی خبر نہ ہوتی تھی۔ یہ روٹی اور مالی مدد کرنے والا کون شخص ہے؟ اور جب امام نے اس دار فانی سے رحلت فرمائی تو اس وقت لوگوں کو معلوم ہوا کہ روٹیاں اور مالی مدد کرنے والے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام تھے، اور یہ بات بھی حضرت کی وفات کے بعد معلوم ہوئی کہ امام علیہ السلام مدینے کے 100 گھروں کی سرپرستی فرمایا کرتے تھے، لیکن خود گھر والوں کو اس کی خبر نہ تھی۔ یہ کون شخص ہے؟ امام علیہ السلام کے بھانجوں میں سے ایک بھانجے کا بیان ہے کہ میری والدہ ہمیشہ مجھ سے کہا کرتی تھی کہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اپنے ماموں جان کے پاس گزارو۔ قسم بخدا میں جب بھی امام کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا تو خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا، بلکہ علم و دانش، اخلاق و فضیلت کے گوہر آبدار لے کر آتا تھا۔ امام علیہ السلام جس وقت بارگاہ خداوندی میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو امام کی حالت دیکھ کر خدا کی عظمت و بزرگی میری نظروں کے سامنے مجسم ہو جایا کرتی تھی۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا بیان ہے، میرے والد ماجد جس وقت نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک معمولی سا غلام ایک عظیم ترین بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے۔ خوف خدا سے سارا بدن لرزنے لگتا تھا، چہرہ مبارک زرد ہو جایا کرتا تھا، اور اس طرح سے نماز بجا لاتے تھے کہ گویا یہی زندگی کی آخری نماز ہے۔ عظمت امام سجاد علیہ السلام۔ عبد الملک اموی کا بیٹا حشام حج کرنے کے لیے مکہ آیا ہوا تھا۔ طواف کرنے کے لیے لوگ ٹوٹ پڑ رہے تھے۔ ایک عجیب عالم تھا۔ حشام نے لاکھ کوشش کی کہ خود کو جس طرح سے بھی ہو سکے حجر اسود تک پہنچا دے، لیکن لوگوں کے ازدحام نے اجازت نہ دی۔ مجبور ہو کر ایک گوشے میں جا کھڑا ہوا، اس انتظار میں کہ ذرا مجمع کم ہو تو طواف کروں اور حجر اسود کا بوسہ لوں۔ عین اسی وقت امام زین العابدین علیہ السلام مسجد الحرام میں تشریف لائے اور طواف کی غرض سے خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مجمع کائی کی طرح پھٹنا شروع ہوا، جیسے دریائے نیل میں فخر موسیٰ کے لیے راستہ بنا۔ امام علیہ السلام آہستہ آہستہ پیامبر اسلام کی شان سے خانہ کعبہ کے قریب پہنچے، طواف انجام دیا، حجر اسود کا بوسہ لیا۔ یہ منظر دیکھتے ہی حشام
کہ دل پر سانپ لوٹنے لگے اور کینہ و حسد کی آگ میں دل بھڑکنے لگی۔ دو باتوں کی بنا پر ہشام بنی امیہ کے خاندان کا فرد تھا اور امام علیہ السلام آسمان ہاشم کے آفتاب تھے۔ ہشام اس وقت اپنے کو مسلمانوں کا خلیفہ تصور کرتا تھا اور اسلامی ممالک میں اس کا راج تھا، اور حضرت امام علیہ السلام ایک گوشے میں زندگی بسر کرنے والے شخص تھے، لیکن خدا کے نمائندے تھے۔ اسی اثنا میں شامیوں میں سے ایک شخص ہشام کے قریب آ کر شام سے یہ سوال کرتا ہے، یہ کون شخص ہے جس کے لیے لوگ اس قدر احترام کے قائل ہیں؟ اس سوال نے آتش حسد کو ہشام کے دل میں اور بھڑکا دیا۔ ہشام نے اس ڈر سے کہ اگر صحیح نام بتا دوں تو لوگ مجھے چھوڑ کر امام کے دل دادا ہو جائیں گے، جھنجھلا کر جواب دیا، میں ان کو نہیں پہچانتا۔ جملے نکلے ہی تھے، ہشام کی زبان سے جملے نکلے ہی تھے۔ فرزدق شاعر معروف جس کا دل و ضمیر آزاد تھا اور محبت امام کی شمع اپنے کاشانہ دل میں جلائے ہوئے تھا، آگے بڑھا اور کہا، اے ہشام، اگر تو امام کو نہیں پہچانتا تو میں پہچانتا ہوں۔ یہ کہہ کر ایک طولانی قصیدہ امام زین العابدین علیہ السلام کی شان میں پڑھنا شروع کیا۔ محبت امام میں غرق فرزدق نے جو قصیدہ سنایا تو ہشام کے پسینے چھوٹ گئے۔ حسد کی آگ نے فرزدق سے انتقام لینے پر مجبور کر دیا۔ فوراً حکم دیا فرزدق کو زندان کے حوالے کر دیا جائے۔ فرزدق کے گرفتار ہونے کی خبر جیسے ہی امام زین العابدین علیہ السلام کے کانوں تک پہنچی، امام نے انعام کے طور پر کچھ چیزیں فرزدق کے پاس بھجوا دی۔ فرزدق نے انعام کو آنکھوں سے لگایا اور یہ کہہ کر واپس کر دیا، مولا، میں نے جو اشعار آپ کی مدح میں پڑھے تھے وہ صرف خدا اور رسول کی خوشنودی کی خاطر پڑھے تھے۔ امام نے جواب میں ارشاد فرمایا، فرزدق، مجھے یقین ہے تم نے یہ اشعار دنیا کے لیے نہیں بلکہ خدا اور رسول کی خوشنودی کے لیے پڑھے ہیں، لیکن اس انعام کو قبول کر لو اور جو اجر و ثواب تمہارے لیے آخرت میں ہے وہ اسی طرح محفوظ ہے۔ ہم اہل بیت علیہ السلام جب کسی کو کوئی چیز دے دیتے ہیں تو واپس نہیں لیتے۔ امام کا جواب سن کر فرزدق نے بصر و چشم انعام قبول کر لیا۔ امام مسلمانوں کو بیدار کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کے اہل حرم کو قیدی بنا کر کوفہ و شام کے کوچے و بازار میں پھرایا جانا امام کے لیے ایک جاں کہا صدمہ تھا۔ اگرچہ ظالم یہ خیال کر رہے تھے کہ اس کام سے ان کو کچھ اور عزت مل جائے گی، لیکن اہل بیت رسول نے اس قید کی حالت میں جب ہاتھ اور پیر ظلم کی رسیوں میں جکڑے ہوئے تھے، پھر بھی اپنی زبانوں سے امام حسین علیہ السلام کے مقصد و مشن کو ہر ایک کے کانوں تک پہنچا دیا، اور اس سلسلے میں باریک سے باریک مواقع سے استفادہ کیا، اور یہ اہل حرم کی حق و صداقت میں ڈوبی ہوئی تقریریں تھیں جس نے مقصد حسینی کو اجاگر کر دیا۔ اگر اہل حرم نہ ہوتے تو پیغام حسینی کربلا کی خاک میں دفن ہو کر رہ جاتا، حسینی آواز دوسروں کے کانوں تک نہ پہنچتی، یزید کا ظلم و جور، فرعونی کردار لوگوں کے سامنے کھل کر نہ آتا۔ اکثر لوگ یہی خیال کر رہے تھے، خصوصاً بنی امیہ اور ان کے ساتھی یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ اگر اہل حرم کو اسیر کر لیا گیا اور ان کے ہاتھ پیروں کو رسی میں جکڑ دیا گیا اور ان کا مال و اسباب لوٹ لیا گیا اور ان کے خیموں کو تاراج کر دیا گیا تو اس وقت ان کی شکست اور ہماری کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ لیکن بنی امیہ بھی یہ خواب دیکھ ہی رہے تھے کہ اسیروں نے اسی اسیری کی حالت میں ببانگ دہل اپنی فتح اور ظلم کی شکست کا اعلان کر دیا، ہر مقام پر اپنے کو فاتح، کامیاب اور یزید کو شکست خوردہ اور مغلوب بتاتے، ہر جگہ یہی اعلان کرتے، ہر ایک کی زبان پر یہی چرچا تھا کہ فتح ہمیشہ حق و حقیقت کی ہے اور ظلم و جور کے حصے میں شکست ذلت اور گمراہی اور ضلالت ہے۔ حسینی پیغام کی تبلیغ یوں تو ہر بچہ کر رہا تھا، لیکن ان میں جناب زینب شریکۃ الحیات علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام کا کردار سب سے نمایاں نظر آتا ہے۔ اگرچہ وقت شہادت امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے امام زین العابدین علیہ السلام شدید بیمار تھے، اس کے علاوہ
اعضاء و اقارب اور دوستوں کی شہادت کی وجہ سے آسمان زندگی پر غم کے بادل چھا چکے تھے، لیکن تمام چیزیں تبلیغ کی راہ میں حائل نہ ہو سکی، ورنہ نہ تو کمزوری، لاغری، نہ غم و اندوہی رکاوٹ بن سکے، بلکہ امام کی تھر تھراتی ہوئی آواز، غم میں ڈوبی ہوئی صدا زیادہ مؤثر ثابت ہوئی جب کوفے کے چھلکتے ہوئے بازار میں جناب زینب اور جناب ام کلثوم اور جناب فاطمہ کے خطبوں سے اہل کوفہ شرم کے مارے گردنیں جھکائے ہوئے تھے اور زار و قطار آنسو بہا رہے تھے۔ اسی وقت امام نے فرمایا ذرا خاموش ہو جاؤ۔ امام کا ارشاد پاتے ہی سارے مجمع پر سکوت سا طاری ہو گیا اور ہمہ گوش ہو کر امام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ امام نے حمد و ثناء باری تعالیٰ اور آن حضرت پر درود و سلام کے بعد ارشاد فرمایا، اے لوگو میں علی ہوں، میں حسین بن علی بن ابی طالب کا نور نظر ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جس کے اموال و اسباب کو لوٹ کر اہل حرم کو اسیر کر کے کوشا پھرا رہے ہیں، میں اس کا فرزند ہوں جس کو دریائے فرات کے کنارے پیاسا شہید کیا گیا بغیر اس کے کہ اس نے کسی کا ایک قطرہ خون بہایا ہو یا کسی کا حق غصب کیا ہو۔ اے لوگو باخدا ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا تم نے میرے بابا کو خطوط لکھ کر کوفہ نہیں بلایا تھا، لیکن جب وہ تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کو قتل کر ڈالا؟ اے لوگو ذرا تصور تو کرو اس وقت کا جب قیامت کے روز تم لوگ رسول خدا سے ملاقات کرو گے اور اس وقت وہ تم سے سوال کریں گے کہ تم نے میرا کلمہ پڑھتے ہوئے میری اولاد کو قتل کر ڈالا اور ذرا بھی میرا لحاظ نہیں کیا، تم میری امت سے نہیں ہو۔ امام کے ایک ایک لفظ نے لوگوں کے دلوں کو برما کر رکھ دیا اور ہر بات دل کی گہرائیوں میں بیٹھ گئی۔ ہر طرف سے آہو بکا، گریا و زاری کی آواز بلند تھی۔ کوفے والے روتے جاتے تھے، اشک بہاتے جاتے تھے اور ایک دوسرے کو ملامت کر رہے تھے، ہم سب ہلاک ہو گئے، بدبختی اور ہلاکت ہمارے دامن گیر ہو گئی، ہائے ہم نے کیا کیا۔ حسین فرزند رسول کا ذرا بھی تو لحاظ کیا ہوتا ہے۔ اس طرح امام نے کوفیوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور واقعہ کربلا کی عظمت کا مرقع ان کے سامنے پیش کر کے ان کی نظروں کے سامنے فتح حسینی کو مجسم کر دیا اور ان کو ان کے اعمال و کردار سے آگاہ کر دیا۔ اہل حرم عصمت و طہارت کو اسیر کر کے ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا۔ ابن زیاد کی نظر جیسے ہی امام کے چہرہ مبارک پڑی تو پوچھا یہ کون ہے؟ جواب دینے والے نے جواب دیا علی بن الحسین ہے۔ ابن زیاد خدا نے علی بن الحسین کو قتل نہیں کیا۔ امام ہاں وہ میرے بھائی تھے جنہیں لوگوں نے قتل کر ڈالا۔ ابن زیاد نہیں، خدا نے اس کو قتل کیا ہے۔ امام اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، بے شک خدا ہی مرتے وقت روح قبض کرتا ہے۔ ابن زیاد اب تم میں اتنی جرت باقی ہے کہ برابر سے میرا جواب دو۔ یہ کہہ کر ابن زیاد نے تکبر و غرور سے بھرے ہوئے لہجے میں جلادوں کو حکم دیا امام کو قتل کر ڈالو۔ یہ سنتے ہی جناب زینب آگے بڑھی اور فرمایا تم نے ہمارے سارے اعضاء و اقارب کو قتل کر ڈالا، صرف یہی ایک علی بن الحسین باقی ہیں، کیا تم ان کو بھی قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ اگر ایسا ارادہ ہے تو مجھے بھی ساتھ ساتھ قتل کر دے۔ جناب زینب کی یہ کلمات سنتے ہی امام نے جناب زینب سے فرمایا پھوپھی اماں آپ اس کے منہ نہ لگیں، میں خود اس کو جواب دینے کے لیے کافی ہوں۔ یہ کہہ کر امام نے ابن زیاد سے مخاطب ہو کر فرمایا اے ابن زیاد کیا تو مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے؟ مگر تجھے معلوم نہیں کہ قتل ہونا ہماری عادت اور شہادت ہمارے لیے شرف ہے۔ امام شام میں خاندان رسول کو شام میں ظلم کے بانی اس حال میں لائے کہ ایک رسی میں سب کے سب بندھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا، امام نے دلیرانہ انداز میں یزید کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے یزید ذرا یہ تو بتا اگر اس حال میں جب کہ ہم رسیوں میں جکڑے ہوئے ہیں رسول خدا کی نظر ہم پر پڑے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ اس جملے کا دہن مبارک سے نکلنا تھا کہ مجمع میں ایک تہلکہ پڑ گیا، سب کی آنکھوں میں اشک کے دریا امنڈ پڑے۔ ناظرین ہم اپنی گفتگو کو یہیں پر تمام کرتے ہیں، اس لیے کہ ہماری گفتگو
پیج نمبر 329 سے شروع ہو کر پیج نمبر 338 تک پہنچ گئی ہے۔ وقت کی گنجائش یقیناً ختم ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے رہبران معصوم کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے آؤ کتاب پڑھیں۔ وسلام، خدا حافظ۔